الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پڑھ لیں، سارے پڑھ لیں، سارے پڑھ لیں۔ محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حاضرین، آج بحمد اللہ تعالی ہم سلسلہ ایمانیات میں ایمان بالآخرت، اس کے بارے میں قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی تقویت کا سامان کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ پہلے ہم نے گفتگو کی ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل کے بارے میں ہمارے دیندار لوگ کتنا کہ جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو ظاہراً دیندار شمار ہوتے ہیں، ان کو ظاہری علم کتنا ہے اس بات کا کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ آمنت باللہ کا مطلب کسے پتہ ہے؟ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہ وہ بنیاد اور جڑ ہے ہماری جو اتنی کمزور ہے اور اتنی کھوکھلی ہے کہ اس کے اوپر کسی عمل کی عمارت کا تصور بھی پاگل پن ہے۔ کوئی یہ بات سمجھے کہ ہم بڑے دیندار ہیں یا ہمیں اسلام کا بڑا پتہ ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اسے ایمانیات کی جو بنیاد ہے وہ معلومات کی حد تک بھی نصیب نہیں ہے، رٹا بھی اس کو نہیں ہے اس کا۔ اور یہی حال اللہ ماشاءاللہ ہمارے اہل منبر و محراب کا ہے، جنہوں نے آپ کو دین بتانا ہے ان سے بھی آپ دنیا جہان کی تقریریں سن لیں، لیکن ایمانیات وہ اپنی گفتگو میں 2 جملے بھی نہیں بول سکتے۔ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور پوری قوم بھگت رہی ہے مسلسل۔ ہم وہ قوم ہیں جو بغیر فاؤنڈیشن کے عمارت کھڑی کرنے تبلیغ، بنیاد بنائی کوئی نہیں تو ہوا میں عمارت کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بنا لی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ جو لوگ تمہارا دین تمہارے ممبر پہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ تمہارے دین کو تخت پہ آسانی سے آرام سے آنے دیں گے؟ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ہے یہ کہ ہم کتنے دھوکے باز لوگ ہیں، کتنے فریبی لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو بھی فریب دینے سے باز نہیں ہوتے، اپنے ساتھ بھی مکر کی حالت میں ہیں اور ظلم کی حالت میں ہیں، اور اس پر ہم ٹس سے مس نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے ہم جس کو اپنے لٹنے کا احساس بھی نہیں ہے، اور اسی بے حسی کی وجہ سے وہ زندہ ہے اور جی رہا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ حساس ترین موضوع ہے، جس کے بغیر ایمان باللہ اور ایمان بالرسل کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ 3 لفظ ہیں، ان کو یاد کر لیں تو جو بات میں نے کہی ہے کم از کم اس حالت سے آپ باہر نکل آئیں گے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ میرے دین میں ایمان اور عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ وہ 3 لفظ میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ پہلی ہے ایمان باللہ، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں توحید۔ توحید نمبر 1، رسالت نمبر 2، اور معاد یعنی آخرت، یہ 3۔
یہ 3 چیزیں ہیں جن کو جانے بغیر آپ مسلمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جتنے مرضی حاجی نمازی ہوں، اگر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، عقیدہ رسالت درست نہیں ہے اور عقیدہ آخرت درست نہیں ہے، آپ مسلمان ہی نہیں۔ اور یہ دونوں ہوں، آخرت پہ ایمان نہ ہو، آپ مسلمان نہیں۔ اس لیے قرآن نے جو سورہ بقرہ جہاں سے شروع کی، وہاں جو ایمانیات کی لسٹ دی ہے، یؤمنون بالغیب کے بعد آگے کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پہ اترا ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور بما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کا ایک واضح اور 2 ٹوک مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد اب کچھ نازل نہیں ہونا۔ تو ختم نبوت کو بھی یہاں پر بالکل اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ بیان کر دیا، ورنہ اس کے بعد ہوتا کہ جو پھر آپ کے بعد اترے گا۔ تو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیات ہیں، جو آپ پہ اترا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، بس آپ کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے نہ گنجائش۔ اور آخری بات کیا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ایک لفظ میں یقین کو کہتے ہیں، یقین۔ الایمان هو الیقین۔ اب اس وقت پوری دنیا کا کفر، الحاد اور بے دین طاقتیں وہ اس یقین کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ انسان کے یقین کو متزلزل کر دیا جائے۔ جب آپ کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے تو آپ فارغ ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ضد ہے شک۔ جو وائرس اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ شک ہے، اس کو تشکیک میں ڈال دو۔ رب کائنات نے سب سے پہلی بات جہاں سے کلام شروع کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہ 2 ضدیں ہیں۔ شک کی نفی ہوگی تو یقین کا اثبات ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شک بھی ہے اور یقین بھی ہے، یہ 2 جمع نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم دونوں کا مجموعہ بنے ہوئے معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ہم ایمان کی کسی اچھی اور کامل حالت میں نہیں ہیں اگر معاذ اللہ شک کا وائرس ہمارے وجود میں موجود ہے۔ تو تشکیک سے، شک سے بچنا اور نکلنا، اس پہ بھی میں کبھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں بار بار اس کی نشاندہی کر چکا ہوں۔ ایک قرآن پاک میں کتنے مقامات ہیں جہاں اللہ نے نبیوں کو بھی یہ کہا ہے کہ شک میں نہیں پڑھنا، نبیوں کو بھی کہا۔ یعنی یہ کوئی عام آدمی تو اس کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی کہا ہے۔ یہ اتنی نازک اور باریک چیزیں ہیں دونوں، یقین بھی اور شک بھی۔ یقین ہو تو نظر آتا ہے، شک ہو تو نظر بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں نے کوئی شک نہیں۔ ہاں، یعنی وہ ایسا مرض ہے وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کہتے نہیں میں نے ہے ہی نہیں، بیماری نہیں۔ اور یہ آخری خطرناک بیماری ہے دین کی کتاب میں، جو سب سے انتہا درجے کی خطرناک مرض اور بیماری ہے وہ شک ہے، جو اڑا کے رکھ دیتا ہے ایمان کی عمارت کو اور عقیدے کے نشیمن کو۔ اس لیے اس پہ زور ہے بار بار۔ اور رب کائنات نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ بتا کے ساتھ ہماری حالت بھی بیان کر دی، کیونکہ ہماری حالت اللہ ہم سے بہت بہتر جانتا ہے، کہ باوجود تم کہتے ہو میرا آخرت پر ایمان ہے، ترجیح ہمیشہ دنیا کو دیتے ہو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ تمہارا رب گارنٹی دے رہا ہے کہ آخرت کا گھر اس سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔
یہ عارضی اور فانی ہے، تمہیں بھی پتہ ہے مٹ جانے والا ہے، تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں چھوٹتا ہے، تم پھر باز نہیں آتے، اس سے چمٹے رہتے ہو اور آخرت کو بھولے رہتے ہو۔ یہ جو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے، اس کا بھی پہلا ترجمہ یہ ہے، پہلا مین ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یہ ترجمہ لوگ نہیں کرتے۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری جملہ کہا تھا وہ یہی تو تھا۔ یہ واحد ہستی ہے جس کو رب کریم نے اختیار دیا تھا، واحد اللہ کا ایک بندہ جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ یہ دنیا بنائی تیرے لیے، جب تک چاہے اس میں رہ سکتا، کوئی پابندی نہیں۔ آپ کے لیے کوئی واپسی کی پابندی نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں، آپ کو مکمل اختیار ہے، جب تک چاہیں اس دنیا میں رہیں۔ لیکن اللہ کا حبیب ہونے کا یہ مطلب ہے، وہ اللہ کا حبیب کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملنے کو تیار نہیں؟ تو یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا، یہ ایک چیک تھا، بظاہر بشارت تھی، بظاہر اعزاز تھا، بظاہر شان تھی، عظمت تھی، اس میں چھپا ہوا چیک یہ تھا کہ یہ میرا سب سے بڑا محبوب کیا کرتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا مجھے ترجیح دیتا ہے؟ تو اس محبوب کے قربان جائیں۔ انہوں نے کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ تجھ سے بڑی دوستی کہاں ملے گی اور تجھ سے بڑا پیار کہاں سے ملے گا، تجھ سے اچھا ساتھ کہاں سے ملے گا۔ تو ایمان اور آخرت پر ایمان یہ ہے، اور آج سب سے زیادہ ہمارا یہ خانہ خالی ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ اس کے اپوزٹ ہے حب دنیا۔ دنیا کی محبت بندے کو آخرت کا سوچنے بھی نہیں دیتی، خیال بھی کرنے نہیں دیتی، بات بھی کرنے نہیں دیتی آخرت کی۔ تو آخرت یعنی قیامت، حشر، حساب کتاب، وہ قبر سے شروع ہے، برزخ سے شروع ہو جاتا، کیونکہ فرمایا گیا قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اللہ یعذ۔ تو اب یہاں سے یہ سلسلہ موت کے بعد یہ شروع ہونا ہے۔ اگر آپ کا آخرت سے تعلق ہے، آخرت سے آپ مانوس ہیں اور آخرت سے آپ آشنا ہیں، تو موت بہت آسان چیز ہو جائے۔ بندہ ہمیشہ ہر بار اسی پہلے سفر سے ڈرتا ہے کہ جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا، اور جب وہ یوز ٹو ہو جائے پھر ویسے جا رہا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ جیسے گارڈن ٹاؤن چلا ہے۔ کیوں جی مزمل صاحب، پہلا حج کرنا اور ہوتا ہے نا، اور ہر سال حج کرنا اور ہوتا ہے، پہلی بار عمرے پہ جانا اور ہے، پہلی بار امریکہ جانا، یو کے جانا اور ہے۔ تو جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی دنیا میں سمجھ لیں ایک تجربہ ہے جو سفر کے ذریعے آپ کو کرایا جاتا ہے، یہ بھی سفر ہے۔ اگر آپ نے سیکھا ہوا ہے، اس کے لوازمات معلوم ہیں، اس کے تقاضے پتہ ہیں، ریکوائرمنٹس آتی ہیں، تو آسان ہو گیا نا۔ اور اتنی تفصیل سے ہمیں سکھایا گیا ہے، اتنی جزیات کے ساتھ سکھایا گیا ہے کہ صرف اسی کی داد جو بنتی ہے وہ ہم کبھی دے نہیں سکتے، کہ ایک انویزیبل چیز ہے، بالغیب ہے ہمارے لیے، ہم نے دیکھا نہیں ہوا، لیکن اس کو ایسا کر دیا ہے جیسے ہمارے سامنے ہے، کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ تو آخرت کے بارے میں اپنے عقیدے کو سب سے پہلے تو یقین کے درجے پہ لے جانا ہے۔ جتنا یہ یقین پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا بندہ آخرت کے قریب ہو جاتا ہے، اور دنیا میں رہ کے بھی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ یہی الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔
یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا یہی مطلب ہے، وفی الآخرۃ حسنہ کا یہی مطلب ہے۔ اگر دنیا میں آپ نے فی الآخرۃ حسنہ کا ٹارگٹ اچیو کر لیا تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے۔ یہ دنیا کیوں دی گئی تھی؟ کہ آخرت کو اچھا کر لو اس کے ذریعے۔ یہاں ہم حقیقت میں آخرت کمانے آئے تھے۔ تو اب دو طرح کے لوگ ہیں نا، وہ یہاں آ کے دنیا کمانے میں اتنا مست ہو گیا کہ آخرت یاد ہی نہیں رہی، اور ایک کو یاد رہا، وہ آخرت کی کمائی میں لگا رہا، اس کو ایک سورس، ایک ذریعہ سمجھا، اس کو ایک ضرورت جانا، مقصد نہیں بنایا۔ مقصد اسے معلوم تھا کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں، ضرورت کے طور پہ یوز کیا اور پھر آگے چل پڑا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اب نام ہی ان کا عبداللہ ہے، فرمایا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، کن فی الدنیا کأنک غریب، فرمایا دنیا میں اس طرح جی اور اس طرح رہ جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا کوئی راہ گیر ہوتا ہے، رستے سے گزر رہا ہوتا ہے نا کہیں سے، تو بس اتنی دیر ہی رستے پہ چلتا ہے جتنی دیر ضرورت ہوتی ہے، رستے میں خیمہ گاڑ کے نہیں بیٹھ جاتا۔ تو یہ دنیا آخرت کا رستہ ہے، جہاں ہم آخرت کی طرف ہی رہے ہیں، لیکن اس روٹ سے، اس موٹر وے سے گزر کے جانا ہے ہم آخرت کی طرف۔ تو جتنا سفر ہے اتنی دیر ضرور اجازت ہے کہ یہاں رہ لو، نماز بھی پڑھ لو، کھانا بھی کھا لو، آرام بھی کر لو، لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ اپنی منزل کی طرف، اپنی اصل منزل کی طرف۔ آخرت کا مطلب ہے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، اس کا آخری سٹیج جنت ہے یا جہنم۔ یہ آگے اس کا سارا پروسیس ہے۔ اس میں ایک مقام آتا ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ اس سفر میں ایک مقام آتا ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں، اور رب کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ جو ولا سوفا ہے نا، ولا سوفا، اس کا مطلب ہے محبوب وہ دور نہیں ہے، وہ فٹافٹ آنے ہی والی ہے، جلدی، ان قریب، ان قریب ہم آپ کو اتنا اور ایسا عطا کریں گے کہ آپ کی طبیعت راضی ہو جائے گی، خوش ہو۔ کیسے راضی کریں گے؟ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وہ جب حشر کا مجمع لگے گا، میدان لگے گا، سب سے بڑی گیدرنگ ہوگی کائنات کی تاریخ میں، تو اس میں جو سب سے عظیم مسند ہے، سب سے اونچا عہدہ ہے اور سب سے اعلیٰ کرسی ہے، اس پہ آپ کو بٹھا دیں، اور اس مسند کا نام ہی محمود ہے، یعنی جو آپ کو دیکھے گا وہ آپ کی تعریف کرنے لگ جائے، جس کا نہیں بھی دل کرے گا وہ بھی مجبور ہو جائے گا آپ کی تعریف کرنے۔ جس نے دنیا میں نہیں مانا ہوگا اس دن وہ بھی مان جائے گا، نہیں درود پڑھا ہوگا اس دن اس کا بھی دل کہے گا میں بھی درود پڑھوں، نہیں نعت سنی ہوگی اس دن اس کا دل کہے گا میں بھی نعت پڑھوں۔ یہ محمود کا مطلب ہے کہ اے میری تعریف اور حمد کا حق ادا کرنے والے، اب میں تمہیں وہ مسند اور وہ منصب دوں گا کہ میرے سمیت ہر کوئی تیری تعریف میں لگا ہوگا اس دن، اور اس منصب کا مطلب کیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام محمود جو ہے ہی الشفاعۃ الکبریٰ، آپ کو شفاعت کبریٰ کے منصب پہ فائز کیا جائے،
یعنی ساری تعریف کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہوگی، تعارف کے بعد، تو اس میں بتایا جائے گا کہ یہ مسند محمود والا وہ ہے کہ آج جس کے حق میں یہ اشارہ کر دے گا، سفارش کر دے گا، مسکرا کے دیکھ لے گا، اس کو بخش دیا جائے گا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا انا اول شفیع یوم القیامہ۔ اور بھی لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ انبیاء کریں گے، اس لیے انبیاء سے تعلق بنا کے رکھیں۔ علماء کریں گے، علماء سے اچھا تعلق رکھیں۔ شہداء کریں گے، شہداء سے اچھا تعلق۔ اس کا فلسفہ یہ ہے، یہ پہلے کیوں بتایا، ورنہ اسی دن بتا دیتے۔ وقت آنے سے پہلے کیوں بتایا ہے کہ ان سے تمہیں کام پڑھنا ہے۔ ساری زندگی ان کی غیبتیں کر کے اور ان کے خلاف ایکٹیویٹیز کر کے حشر میں ان کی شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ فرمایا پہلا شفیع قیامت کے دن میں ہوں، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ طَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن، یہ دیکھیے ساتھ ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے یوم القیامہ۔ آپ پڑھتے ہیں نا یہ، وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ۔ تو یوم قیامت کی ایک واحد آس اور ایک امید اور ایک آسرا، وہ یہی شفاعت ہے۔ اس لیے شفاعت کے بارے میں بھی معلوم ہونا، عقیدہ ہونا، یہ ایمان بالآخرت کا حصہ ہے، اس کا جز ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ریاض الجنہ میں حدیث پاک اندر لکھی ہوئی ہے نا، دیوار کے اوپر، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری شفاعت صرف اسے نصیب ہوگی جو شفاعت پہ ایمان رکھتا ہوگا۔ جس کا شفاعت پہ ایمان نہیں ہے اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتا، اس کے لیے وہ اس لسٹ میں ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار اور ماننے والے اور امتی تمام نبیوں میں میرے ہوں گے۔ لیکن فرمایا بعض ایک نبی ایسے بھی قیامت کے دن آئیں گے، مجمع حشر میں ایک نبی پیغمبر ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ان کا ایک امتی ہوگا بس۔ ان من الانبیاء لمن یاتی یوم القیامت ما معه مصدق غیر واحد۔ ایک ہی بندہ ہوگا ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا پیشوا ہوں لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں انبیاء کرام کو ختم کرنے والا ہوں، ختم نبوت کے تاج والا ہوں، اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ ایک ہوتا ہے شفیع، ایک ہوتا ہے مشفع۔ کیا فرق ہے؟ ایک بندہ سفارش کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی سفارش قبول بھی ہو، تو صرف سفارش کافی نہیں ہے۔ فرمایا میں وہ شفاعت کرنے والا ہوں جس کی شفاعت کی قبولیت کی گارنٹی پہلے سے دے دی گئی ہے۔
شفاعت کے جو مضامین ہیں ان کو اس لیے اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ قیامت کا ایک اہم ترین مرحلہ یہ ہے۔ پھر دوسری حدیث پاک میں فرمایا ان لکل نبی دعوۃ قد دعا بہا فی امتہ، بے شک اللہ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا کا اختیار دیا اس دنیا میں کہ اپنی امت کے حق میں آپ ایک ایسی دعا مانگ لیں جو فوری موقع پہ قبول ہوگی۔ تو فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں اپنی امت کے لیے مانگ لی، لیکن انی اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی، میں نے اس دعا کو، اس اختیار کو قیامت کے دن بطور شفاعت کے ریزرو کر کے اپنے پاس رکھ لوں، وہ نہیں مانگی، وہ رکھ لی کہ میں اس دن مانگوں گا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 3 چیزوں کا اللہ نے مجھے اختیار دیا، دوسری حدیث میں ہے، تو اس میں 2 تو میں نے دنیا میں مانگ لی، ایک میں نے آخرت کے لیے رکھ لی کہ اس دن جب میری امت کو ضرورت پڑے گی تو پھر میں اس وقت اپنے رب سے مانگوں گا۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کی روایت ہے، فرمایا قیامت کے دن جب اہل ایمان کو جمع کیا جائے گا اور وہ پریشان حال در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے اپنی پریشانی میں، حشر کے مجمع میں، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی تو ہو جو آج ہمیں اس میں سے نکالے، اس کرب سے، اس اذیت سے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ابھی صرف پریشانی ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، تو کون ہے اس تکلیف سے نکال کے ہمارے رب کی بارگاہ میں ہمارا موقف پیش کر دے اور ہماری یہ گزارش ہمارے رب کو پہنچا دے کہ مولا کریم اب ہمارا حساب ہی شروع کر دے گا۔ تو یہ قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت ہوگی اس وقت، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اس پہ کتنا وقت لگے گا۔ یہ کوئی حساب نہیں، کبھی ہوتا ہے نا، آپ کہیں گئے ہوئے ہیں بل جمع کرانے، آگے کھڑکی بند ہے، ہجوم میں برا حال ہے، گرمی میں پسینے بندہ، کہیں کسی اور اس طرح کے کام گیا ہوا ہے کہ اصل پروسیس ابھی شروع نہیں ہو رہا اور لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، اور یہ تمام اولاد آدم ہے، ساری انسانیت ازل سے ابد تک کے سارے لوگ جمع ہیں، کیا حشر ہو۔ آخر یہ پھرتے پھراتے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تو کہیں گے یا آدم انت ابو الناس، اے آدم آپ تو انسانوں کے باپ ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنے اسماء سکھائے ہیں، اتنا مرتبہ دیا ہے، تو ہماری شفاعت کریں ہمارے رب کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں یہاں سے اس پریشانی اور اذیت کے مقام سے نکالے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لست ہناکم، کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں یہاں، ہوں تو میں تمہارا باپ، لیکن وہ یاد آ جائے گا جو جنت میں درخت کے پاس جا کے وہ پھل کھایا تھا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بندے کو شفاعت کے قابل نہیں چھوڑتی، چاہے نبی بھی ہو، تعلق میں، رستے میں، رابطے میں اگر کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہوئی ہے تو وہ آڑے آ جاتی ہے اس ایسے موقع پہ۔ تو فرمایا ہاں آگے نوح علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے اپنا رسول بنایا زمین پہ، وہاں چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے،
وہ کہیں گے آپ تو آدم ثانی ہیں، ہماری شفاعت کریں۔ تو پھر انہیں اپنی کوئی لغزش یاد آ جائے گی کہ یہ بات بارگاہ الہی میں مجھ سے کوئی کوتاہی والی ہوئی تھی، تو کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے یہاں نہیں ہوں۔ ہاں آگے اللہ کے خلیل ہیں، خلیل الرحمن ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اپنی کسی لغزش کے خیال میں ڈوب جائیں گے اور عرض کریں گے، فرمائیں گے کہ نہیں میں بھی اس کام کے لیے یہاں نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے ان کو تورات عطا کی ہے اور ان سے کلام فرمایا ہے، وہ اللہ کے بڑے مقبول ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے لست ہناکم، کہیں گے میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں، اے لوگو میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ان کو کوئی لغزش اپنی یاد آئے گی تو کہیں گے نہیں اس کے ہوتے ہوئے میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ ہاں تم آگے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے لست ہناکم، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ ہاں پھر وہ فرمائیں گے ایتو محمدن عبدا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ آگے وہ ہستی کھڑی ہے جس کے نام اعمال میں کوئی لغزش و کوتاہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، یہ بات ساری بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا پھر وہ سارے میرے پاس آئیں گے، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، وہ پیغمبر کہیں گے اذهبوا الی غیری، مجھ سے اگلے کے پاس چلے جاؤ۔ اور پھر جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حاضر ہوں گے تو آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، فرمایا ہاں میں یہاں اسی کام کے لیے ہوں۔ تو فرمایا جب وہ سب میرے پاس آ جائیں گے تو فَأَنْطَلِقُ مَعَهُمْ، میں ان کو لے کے چل پڑوں گا سب کو، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت طلب کروں گا۔ تو میرا رب فرمائے گا یا، اور شفاعت کیسے طلب کروں گا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ وقعت لہ ساجدا، اور یہ سجدہ ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے کہ وہ کتنا کیسا ہوگا۔ اس پر اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اتنا طویل سجدہ ہوگا کہ بس جو سجدہ کرنے والا ہے وہ سجدے میں گیا ہے اس لیے نہیں گیا کہ میں سر اٹھاؤں، تو وہ بڑا لمبا سجدہ ہے۔ فرمایا اللہ مجھے سجدے میں دیکھتا رہے گا اور سجدے میں ہی رہنے دے گا، مجھے حالت سجدہ میں چھوڑ دے گا میرا رب جب تک وہ چاہے گا، اور پھر جب اپنی مرضی ہوگی تو پھر کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطی۔ پھر میرا رب اپنی مرضی سے جب چاہے گا تو پھر فرمائے گا اے حبیب اب سر کو اٹھا لو، اب مانگو جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، اور اب شفاعت کرو جو شفاعت کرو گے وہ پوری کی جائے گی۔ تو فرمایا پھر میں اپنے رب کی حمد کروں گا، وہ حمد جو میرا رب اس وقت مجھے سکھائے گا اور تعلیم فرمائے گا۔
تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے پھر فرمایا لوگوں کو اس مشکل سے پریشانی سے نکالا جائے گا۔ پھر دوسری بار شفاعت کے بھی مدارج ہیں، اب حساب ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، پھر شفاعت کی ضرورت پڑے۔ تو فرمایا پھر دوسرے مقام پہ میں جا کے سجدہ کروں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اور میرا رب مجھے اجازت دے گا اپنی بارگاہ میں آنے کی، اپنے دیدار کی اور اپنی ملاقات کی۔ تو فرمایا جب میں اپنے رب کو سامنے دیکھوں گا تو پھر سجدہ کروں گا، پھر میرا رب وہی فرمائے گا کہ محبوب مانگو جو مانگنا ہے اور شفاعت کرو، وہ شفاعت پوری کی جائے گی۔ اور فرمایا پھر میں اپنے رب کی تعریف کروں گا، حمد کروں گا، اور پھر تیسری بار لوگوں کے لیے بخشش کا اور جنت کا سوال کروں گا، اور میرا رب میری شفاعت پہ ان جہنمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ مستقل ایک کیفیت ہے اس دن قیامت کی، جو مستقل حصہ ہے ایمان بالآخرت کا، اور اس کے بالکل ساتھ پھر جہنم ہے۔ تو عقیدے میں یہ ہے کہ جس طرح جنت پہ ایمان ضروری ہے، ایسے ہی جہنم پہ ایمان بھی ضروری ہے۔ یہ بھی مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے، جنت اور دوزخ دونوں پر اس کا ایمان ہو، اس کے ہونے پر، یعنی جزا اور سزا دونوں کو وہ جانتا ہو اور مانتا ہو۔ اور پھر فرمایا حتیٰ کہ آخر میں کیا ہوگا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرا، ایک ذرہ بھر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اور کلمے کا نور ہوگا، آخر اسے بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 3 درجوں میں فرمایا کہ ایک ذرہ بھر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، آخر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیدخلون الجنت یسمون الجہنمیین، آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت سے ایسے لوگوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا جن کا نام ہی جہنمی پڑ گیا ہو۔ یہ آخری حد ہوگی کہ رب کریم اس دن اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مقام محمود پہ فائز کر کے یہ شان دکھائے گا اپنی بھی اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی، ان لوگوں کو جنہیں دنیا میں یہ شان سمجھ نہیں آئی اور یہ شفاعت سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ اب قیامت میں تو ابو جہل بھی مان جائے گا، ابو لہب بھی مان جائے گا، لیکن رب نہیں مانے گا، منوا لے گا، وہ اس کی شان ہے، لیکن اس دن مانا ہوا کام نہیں دے گا۔ ایمان وہ ہے جو یہاں جس کا اظہار کیا جائے، جس کو قبول کیا جائے اور اختیار کیا جائے، یہاں ایمان لائے ہوئے لوگ وہاں کامیاب ہوں گے، یہاں جنہوں نے مانا ہوگا وہاں کام آئے گا ماننا۔ وہاں حشر میں تو اب موقع پہ تو سب مان جائیں گے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اسی دنیا میں ہمیں ایمان کی پختگی اور دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہم انزل علینا الرحمۃ والبرکۃ والمغفرۃ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یا شافی یا شافی یا شافی
اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ شاہد صاحب کی جو ہمشیرہ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو جملہ امراض سے بیماریوں سے شفا عطا فرما اور ہمیں یقین کامل عطا فرما، ایمان کی پختگی عطا فرما، شک کے وائرس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ دین پہ استقامت عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم فرما، دین پر پختگی عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما۔ اس حاضری کو قبول فرما اور آئندہ بھی مولا کریم اس کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔